خوش آمدید پیارے دوستو، دو بہنوں کی محبت کی ہے یہ کہانی، پر ان کے بیچ آ گیا ان کا محبوب۔ کس کو ملا حاشر، ایشال یا مشل کو؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ سچی کہانی۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ یہ گھرانہ یوسف سلطان صاحب کا ہے۔ ان کی دو جڑواں بیٹیاں ہیں، ایشال اور مشل، بالکل ایک جیسی، مگر عادتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ مشل نیلی آنکھوں والی، شولڈر کٹ ہنی براؤن کلر بالوں والی، شوخ و چنچل، باتونی اور ضدی، تو ایشال ڈارک براؤن لمبے بالوں والی، ہیزل آنکھیں، ایک سمجھدار اور دوسروں کا خیال رکھنے والی حساس لڑکی ہے۔ خوبصورتی میں دونوں اپنی ماں حفصہ سلطان کی مثال ہیں۔ اس بار ان کے گھر ان کے ابو کے ایک دوست کا بیٹا آ رہا ہے۔ اس کا نام حاشر ہے۔ حاشر سے مل کر اس کی والدہ کہتی ہیں، بیٹا آپ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کچھ اچھا سا نام تھا آپ کا، اشر یا حاشر؟ جی آنٹی میرا نام حاشر ہی ہے، آپ کو یاد تو ہے؟ بس بیٹا کچھ بھلکڑ ہیں تمہاری آنٹی۔ حاشر میاں ہم نے کمرہ تیار کرا دیا ہے، آپ اب یہیں رہنا جب تک دل چاہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مشل اور حاشر کی کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ایشال بھی ضرورت کے تحت بات کر لیتی تھی، کچھ ریزرو رہ کر۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، مشل اور حاشر کی بے تکلفی دوستی کے رشتے میں بدل رہی تھی۔ ایشال سے بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، مگر ایشال حاشر سے بہت کم ہی بات کرتی تھی۔ ایشال کو سامنے دیکھ کر حاشر کی آنکھیں جگمگانے لگتی، کئی انکہی کہانیاں سناتی تھیں اس کی آنکھیں۔ ایک دن ایشال کو چھت پر اکیلا پا کر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سوال کیا، ایشال میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں نہیں جانتا تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں۔ اگلے ہفتے امی بابا آ رہے ہیں، اگر تم چاہو تو میں ان سے تمہارے اور میرے لیے بات کروں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر ایشال بلش کرتی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ حاشر نے ایک سکون بھری سانس لی۔ جیسے ہی حاشر کے پیرنٹس پاکستان آئے، اسی شام وہ یوسف صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ اپنے بیٹی کی خواہش پر ایشال کے لیے سوال کیا۔ ان کی بات سن کر یوسف صاحب نے جواب دینے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ خوشگوار ماحول میں شام گزار کر، کچھ تحائف دے کر وہ لوگ اپنے نئے تعمیر شدہ کاٹیج میں چلے گئے۔ مگر جب رات حفصہ بیگم نے ایشال مشل کے کمرے میں آ کر ایشال سے حاشر کے رشتے کی بات کی تو مشل بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ایشال ماں کو اپنی رضامندی دیتی، مشل نے غصے سے چیختے ہوئے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دی۔ میرے لیے آئے تھے وہ لوگ، حاشر اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، حاشر صرف میرے ہیں، میں شادی کروں گی حاشر سے۔ ایشال اور حفصہ بیگم یہ سب دیکھ کر اور سن کر حیران اور پریشان تھے۔ مشل کے اس طرح کے جذبات سے تو گھر کا کوئی شخص واقف نہیں تھا، حاشر بھی نہیں۔ روتے روتے مشل اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ یوسف صاحب کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے مشل سے دروازہ کھلوانے کی ہر کوشش کو بیکار ہوتے دیکھا۔ چابی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ لوگ اسٹڈی روم میں داخل ہوئے، اندر کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ مشل ہوش و حواس سے مبرہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حفصہ بیگم اور ایشان نے تو رونا شروع کر دیا۔ یوسف صاحب نے اس کی نبض چیک کی تو وہ بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ فوری طور پر اسے ہاسپٹل لے جا کر مشل کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دی گئی، مگر اب بھی وہ خطرے میں تھی۔ بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھانے سے اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ ہنستی مسکراتے مشل اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ حاشر کی فیملی کے ہاسپٹل آتے ہی حفصہ بیگم نے حاشر کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا،
میری بیٹی کو بچا لو، وہ مر جائے گی تمہارے بغیر۔ دیکھو کیسے موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم اشال کو بھول کر مشل سے شادی کر لو۔ حاشر نے ان کی بات سن کر زخمی نظروں سے ان کے پیچھے ہی کھڑی اشال کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کو منت بھرے انداز میں جوڑے حاشر کی طرف دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ مانگا بھی تو کیا مانگا اس دشمنے جاں نے، اور کس قدر مان سے مانگا۔ حاشر کیسے انکار کرتا، ہار گیا اس کے آنسوؤں کے آگے، اپنی محبت، اپنا دل، سب کچھ ہار گیا۔ مشل کے زندگی کی طرف لوٹتے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ مشل حاشر کے ساتھ کو پا کر بہت خوش تھی، مگر حاشر اب کچھ سنجیدہ سا رہنے لگا تھا۔ مشل کو یوسف صاحب کے گھر کے باہر سے ہی چھوڑ کر چلا جاتا۔ بہت کٹھن تھا اس کا سامنا کرنا، جو اب اس کی بیوی کی بہن تھی۔ اب اس کی تمام محبت اور وفاداری مشل کے لیے تھی۔ اگر کبھی حاشر گھر آتا بھی تو اشال کوئی بہانہ کر کے اس کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ اپنی بہن کی خوشی اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ مشل آج کل بہت خوش تھی، وہ ایکسپیکٹ جو کر رہی تھی۔ حاشر اور سب گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے، مگر جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کے دل کو ایک عجیب سا دھڑکا رہنے لگا تھا کہ سب ختم ہونے والا ہے۔ سب سمجھاتے تھے، اکثر تو اشال کے ہاتھ تھام کر کہتی تھی وہ، اشال میری بیٹی کو تم اپنی بیٹی بنا لینا۔ اشال بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہوتی۔ آج بھی مشل کو دروازے پر ہی ڈراپ کر کے حاشر آفس چلا گیا، اور وہ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اوپر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اور اشال کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ اب مشل کو اس حالت میں سیڑھیاں چڑھ کر آتے دیکھ کر اشال نے فوراً اس کو بیڈ پر بٹھا دیا اور اپنی ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی۔ مشال نے ناز سے فرمائش کی، اچھا سا ناشتہ کرا دو جلدی سے، میں ناشتہ کر کے نہیں آئی ہوں۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے بینک تک گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، بہت سی باتیں کریں گے، اور میں تمہیں جو شاپنگ کر کے آئی ہوں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ ارے جو ماما اور میں نے تمہاری پری کے لیے کی ہے۔ او اچھا۔ اشال رکو، تم رو رہی تھی، تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ کچھ نہیں، بس رات سے سر درد ہے۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں تمہارے لیے بہت اچھا اور زبردست ہیلدی ناشتہ بنا کر۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں آ گئی۔ مشل نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تکیے کے نیچے سے اشال کی ڈائری نکال کر کھولی تو اس میں ہر طرف بس حاشر کا ہی ذکر تھا۔ حاشر اور اشال کی ایک تصویر بھی تھی، کسی بہت خوبصورت لمحے میں لی گئی تصویر۔ حاشر کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مشل کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ حاشر اور اشال ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری بہن میرے شوہر سے محبت کرتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ حاشر جس کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ہاں، میری بہن نے اسی لیے قربانیاں دی ہیں کہ میں اس دن اپنے آپ کو مار رہی تھی۔ میں مر جاتی اگر حاشر مجھے نہیں ملتا، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ اپنی جان سے پیاری بہن کی محبت چھین لی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ بکھرتی ہوئی سب سے اوپر والی سیڑھی سے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ مشل گرتے ہوئے بے اختیار چیخی۔ اشال اس کی چیخ سن کر فوراً اس کو تھامنے لگی ہی تھی کہ مشل سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری اور خون میں لت پت ہو گئی۔ یوسف صاحب اور حفصہ بیگم جب گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یوسف صاحب نے فوراً اس کو گود میں اٹھایا اور اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ فوراً مشل کو آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ اتنی دیر میں حاشر بھی پہنچ چکا تھا۔ کافی تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈاکٹر ایک گلابی سی گول مٹول سی بچی کو لے کر آئیں اور اس کو حفصہ بیگم کی گود میں ڈال دیا۔ حفصہ بیگم نے آس بھرے لہجے میں مشل کا پوچھا،
تو ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، اتنی اوپر سے گرنے کی وجہ سے بہت ہی نازک حالت تھی پیشنٹ کی، سوری ہم آپ کی بیٹی کو نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر حفصہ بیگم بے ہوش ہو گئیں۔ ماں تھی نا، کیسے اتنا بڑا دکھ برداشت کرتی اپنی بیٹی کے بچھڑنے کا۔ اس خبر کو سن کر اشال پر بھی غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی اس کی بہن کیا پڑ چکی ہے، اور موت تو اس نے خود ہی قبول کی ہے، کیونکہ حاشر کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اور اب حاشر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی بہن کی محبت کا سوال تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، وقت تو گزرتا ہی چلا جاتا ہے، چاہے آہستہ رفتار سے ہی صحیح۔ اشال نے ہی مشل کی بیٹی کا نام عریشہ رکھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، خالہ جو تھی، اور اپنی بہن کی نشانی کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ بچی بھی اپنی خالہ سے بہت زیادہ ہل گئی تھی اور کسی اور کے پاس جا کر بہت روتی تھی، اپنے باپ سے بھی اٹیچ نہیں تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حاشر کے پیرنٹس نے اشال کے پیرنٹس سے بات کی کہ ہم ان دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں، اور نکاح کی تجویز پیش کی، کیونکہ جو ممتا اور محبت خالہ دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اشال نے تو سنتے ہی انکار کر دیا۔ حاشر نے جب اس کو فون کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اشال نے فون ریسیو کر لیا۔ خاموشی کے بعد اشال نے حاشر کا نام پکارا، حاشر۔ اشال بس کر دو، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دو پلیز۔ حاشر میں مشل کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ تم نے بہت کیا ہے مشل کے لیے، کب تک خوشیوں سے منہ موڑو گی؟ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، یہ قدرت کے فیصلے تھے، اس میں تمہارا اور میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ تمہاری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، میں نے اس کو بیوی کا درجہ دینا چاہا اور کبھی نہیں چاہا کہ اس کی حق تلفی ہو، لیکن میرے دل میں جو محبت تمہارے لیے تھی وہ مشل کو میں کبھی نہیں دے سکا۔ اب میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بن کر، میری محبت بن کے میری زندگی میں آ جاؤ۔ حاشر پلیز مان جاؤ اشال۔ اشال مان گئی۔ آخر دل میں چھپی ہوئی حاشر کی محبت پھر سے جاگ گئی تھی۔ اشال نے خاموشی سے سسکتے ہوئے فون بند کر دیا اور ماں کو ہاں میں اپنی رضامندی دے دی۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کر دی گئی، اور اب اشال کو مشل کے کمرے میں ہر جگہ مشل کی یادیں بکھری نظر آ رہی تھی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ اس کا اور عریشہ کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا کہ اس کا بھی زندگی کی خوشیوں پر حق ہے، کیونکہ اپنوں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے والی کبھی خود کیوں خالی دامہ رہے گی، یہ وہ نہیں چاہتا تھا، اور اس کو زندگی کی ہر خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ جو اپنی بہن سے اتنی محبت کر سکتی ہے کہ اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہے، وہ اپنی محبت سے کتنی محبت کر سکتی ہے، یہ تو وہ جانتا تھا۔ خوش آمدید پیارے